کاؤنسل کے اندر اور جنرل اسمبلی کے جو سیکریٹری ہیں وہاں تک ہم سب مل کر اس بات کو آج کی اس ریزولوشن کی نظر میں ان کے سامنے پیش کریں کہ اگر ایسا کوئی بھی اقدام کیا جائے گا تو کراچی بار حکومت پاکستان کے ساتھ مل کے ایران کی سوورنٹی، پاکستان کی سوورنٹی اور جو نیشن نے بیان دیا ہے پاکستان کی سالمیت کے خلاف، اس کے خلاف کھڑی رہے گی اور ہر ایک انٹرنیشنل پلیٹ فارم پر جا کر نہ صرف بات کرے گی بلکہ اپنا جو پازیٹیو رول ہے وہ بھی ضرور پلے کرے گی۔ اب میں جناب عامر نواز بڑائی صاحب جو کہ صدر کراچی بار ایسوسی ایشن ہے، آخری مقرر ہے، صدارت کرتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار کریں اور لائے عمل کوشش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں ایران کی گورنمنٹ، ایران کی افواج اور اس کی عوام کو اپریشیٹ کروں گا۔ ایک ہارڈ ٹائم جب اچانک سے ان کی اعلیٰ قیادت کو شہید کر دیا جاتا ہے اور اس صورتحال میں وہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اپنا بدلہ لیں گے اور ہم اب پیچھے نہیں ہٹیں گے اور ہم پہ یہ جو جنگ مسلط کی جا رہی ہے یہ جنگ ہم لڑیں گے۔ اور اس کے بعد وہ اسرائیل جس کا ڈیفنس سسٹم ناقابل شکست سمجھا جاتا تھا اور وہ ایران جس کا ڈیفنس سسٹم آلموسٹ تباہ کر دیا گیا تھا، وہ کھڑا ہوتا ہے اور اسرائیل پہ بمباری کرتا ہے۔ اس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ وہ اسرائیل جس نے فلسطین میں لاکھوں بچوں کو، مردوں کو، عورتوں کو شہید کیا، ان کا انفراسٹرکچر تباہ کیا، وہ اس بات کو کہنے پہ مجبور ہوا کہ آپ ہمارے اسپتال پہ اٹیک مت کریں۔ وہ لوگ جو دن دناتے پھر رہے تھے وہ اپنے بنکرز میں جانے پہ مجبور ہو گئے اور وہ لوگ جن کو اپنے ایئر ڈیفنس سسٹم پہ، اپنے ڈیفنس سسٹم پہ بڑا تکبر تھا، ان کا تکبر ٹوٹا تو فائنلی ان کو بھی پتہ چلا کہ جب آپ کا انفراسٹرکچر تباہ ہوتا ہے، بلڈنگز تباہ ہوتی ہے تو پھر کیا تکلیف ہوتی ہے، اور وہ تکلیف، وہ درد آپ ان کی آنکھوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ورلڈ کی جو سپر پاور ہے اس کا جو رول ہے وہ بڑا ہی افسوسناک ہے۔ بڑے ہمیشہ بیٹھتے ہیں اور چھوٹوں کو بٹھاتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں، بڑے پارٹی نہیں بنتے ہیں۔ اگر وہ پارٹی بن جاتے ہیں وہ اپنی عزت بھی کھوتے ہیں، اپنا اعتماد بھی کھوتے ہیں، اور وہ جو عزت اور اعتماد امریکہ نے کھویا ہے وہ پوری دنیا کے سامنے ہے، اور جو حملہ کیا ہے وہ بھی بزدلانہ حملہ کیا ہے۔ اگر آپ سپر پاور تھے، آپ کو اتنا ناز تھا اپنے جہازوں پہ، اپنے بونس پہ، تو آپ ان کو بتاتے کہ ہم آپ کو اٹیک کرنے جا رہے ہیں، بلکہ آپ نے کہا کہ 14 دن کے لیے دن آپ نے ایران پہ اٹیک کر دیا۔ یہ جو ایکٹ ہے اس کے بعد میرے خیال سے پاکستان سے بڑھ کے چین کی رسپانسبلٹی ہے۔ اگر مغرب کا کوئی خود کو بڑا یا سپر پاور تسلیم کرتا ہے تو وہ امریکہ ہے، اور اگر مشرق میں کوئی کسی کو
یا کسی کا اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے وہ یا چین ہے یا روس ہے. اگر امریکہ اسرائیل کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے ویری گڈ ویری چین گڈ. کو بھی ایران کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا. اس کو یہ بات بتانے پڑے گی کہ میں اس خطے کی سپر پاور ہوں اور میں اپنے یہاں کے ممالک کا ڈیفینس کر سکتا ہوں. لیکن اگر وہ اسلحہ بیچے گا، اسلحہ دے گا اور فرنٹ پہ نہیں آئے گا، اس کی اس مدد سے ہو سکتا ہے کچھ چیزیں دور ہو جائیں، لیکن اس کے سامنے نہ آنے سے بہت سارے مسائل جو فیوچر میں آئیں گے اس کے کانسیکوینسز چین کو بھی فیس کرنے پڑیں گے. اور یہ جو اس ٹائم پہ پاکستان نے ریکمنڈیشن کی ہے کہ ان کو پیس ایوارڈ دیا جائے، نوبل پرائز دیا جائے، میں گورنمنٹ آف پاکستان سے کہوں گا کہ آپ اپنے ڈیسیژن کو ریورس لیں، اس کو ری تھنک کریں. آپ ایک بات سمجھیں، پوری دنیا میں جہاں پر بھی مسلمان شہید ہوتا ہے اس کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہوتا ہے. وہ چاہے افغانستان ہو، چاہے فلسطین ہو، چاہے عراق ہو، شام ہو یا ایران ہو. آپ کیسے اس کو نوبل پیس ایوارڈ دے سکتے ہیں؟ لینے کو وہ سپر پاور ہے، کچھ بھی لے گا، لیکن آپ اس میں اپنا رول مت پلے کریں کہ لوگ آپ کو بھی اچھے الفاظ میں یاد نہ کریں. سیکنڈ تھنگ، فریڈم فائٹر. اسرائیل کا ٹارگیٹ ہے وہ ایران کے بعد پاکستان کی طرف آئے گا. آپ کسی خوش فہمی میں نہیں رہنا. ابھی پھر کچھ دن پہلے میں سن رہا تھا کہ ان کے کسی شخص نے، کوئی تھا لیکھک تھا یا کچھ تھا، اس نے کہا کہ ایران کے بعد ہم سوچ رہے ہیں یا ہم سوچ سکتے ہیں کہ پاکستان کے ایٹامک جو پاور ہے اس کو بھی ختم کیا جائے. ہمیں سب سے پہلے کوشش کرنی چاہیے پاکستان کو کہ وہ اپنے بردر ملک ایران کے ساتھ کھڑا ہو. شکوے شکایتیں اپنی جگہ، لیکن two wrongs cannot make one right. آپ کو اگر آپ ڈائریکٹ نہیں کھڑے ہو سکتے ہیں تو آپ ان کو ڈپلومیٹیکلی ہر فورم پہ جس جگہ جیسے سپورٹ کر سکتے ہیں آپ اس کو سپورٹ کریں. لیکن آپ نیوٹرل ہو کر وہ رول پلے مت کیجیے گا، اس کا نقصان ہوگا. آپ کے برابر میں انڈیا ہے. انڈیا میں نے جب اٹیک کیا تو اس کی عسکری پاور کو انہانس کرنے میں اسرائیل نے رول پلے کیا. شیم شیم. اس سے پہلے بھی جب اٹیک ہوا تو جو پائلٹ پکڑے گئے وہ اسرائیلی تھے. یہ اسرائیل کبھی بھی آپ کا دوست نہیں ہو سکتا. اس لیے آپ اس بات کو سمجھیں کہ اس ٹائم پہ آپ کو اپنا بالکل کلیئر اور واضح موقف رکھنا پڑے گا. آپ کو ایک اور چیز بھی دیکھنی پڑے گی کہ ایران سے پاکستان میں ایک بڑا طبقہ ہے جو عقیدت رکھتا ہے، اور ان کی اس عقیدت کو بھی آپ نے مد نظر رکھتے ہوئے جو بھی پالیسی بنانی ہے آپ نے بنانی ہے. امریکہ کبھی بھی آپ کا دوست نہیں ہو سکتا.
ہو سکتا. اس کی مثال آپ ریسنٹ جنگ میں بھی دیکھ سکتے ہیں. جب تک انڈیا پاکستان پہ اٹیک کر رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نیوٹرل ہیں, اور جیسے ہی پاکستان نے کاؤنٹر کیا تو انہوں نے انٹرفیئر کر دیا. انہوں نے کہا کہ نہیں بس رک جاؤ, جو بھی معاملات ہیں. اس میں وہ آپ کے ویل وشر نہیں تھے, وہ مودی کے ویل وشر تھے. ویری گڈ. وہ انڈیا کو بچانا چاہ رہے تھے, ان کو آپ سے کوئی ہمدردی نہیں تھی. وہ جانتے تھے کہ وہاں پہ جو ملک ہے جو ان کا مددگار ثابت ہو سکتا ہے, جس کے ذریعے کل کو وہ آپ کو کنٹرول کر سکتے ہیں, تو ملک ہوتا ہے, اس کو ہمیں سیو کرنا ہے. ابھی جو سینیریو ہے اس میں ہم سب ایران کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, اور جو ہم اپنے پارٹ پہ رول پلے کر سکتے ہیں ہم اپنا رول پلے کریں گے. اور ہم گورنمنٹ سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ متنازع چیزوں سے دور رہیں. ان حالات میں جس میں جنگ ہو رہی تھی, ان حالات میں امریکہ میں جانا, وہاں کے صدر سے میٹنگ کرنا ایک اچھا میسج نہیں گیا ہے. اور انڈیا نے جو ہمارا دشمن ہے اس نے اس کو پوری طور پہ یوٹیلائز کیا اور ایک میسج, ایک بیانیہ بنایا. آپ کو بہت کیئرفل رہنا پڑے گا اور واضح رہنا پڑے گا. آپ کو بیچ میں نہیں رہنا پڑے گا, کیونکہ اگر آپ واضح نہیں رہیں گے کل کو کوئی بھی آپ کے ہارڈ ٹائم میں جب ہوگا کوئی بڑا نہیں ہوگا. نو ڈاؤٹ ہم سپر پاور ہے, نو ڈاؤٹ اٹامک مسلمانی جتنے بھی ممالک ہیں ان میں ہم اٹامک پاور ہے, ہم ان میں مضبوط ہیں, ہم سپر پاور ہے. لیکن ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کی ضرورت پڑے گی. اگر آج ہم نہیں مدد کریں گے کل ہماری بھی کوئی مدد نہیں کرے گا. ہماری عوام مضبوط ہے, ہم سائیکولوجیکلی مضبوط ہیں. ہم نے لاسٹ جو جنگ گزری اس کو بڑے اچھے طریقے سے عوام نے ڈیل کیا, چاہے سوشل میڈیا کو چاہے گراؤنڈ کو, ہمیں کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں تھا. تو اس ساری صورتحال میں کراچی بار ایسوسیشن امریکہ کے ایران کو حملے کی پرزور مذمت کرتی ہے. چائنا سے ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اس خطے کے بڑے ہیں, یا رشیا سے ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس خطے کے بڑے ہیں تو آپ کو امریکہ کی طرح فرنٹ لائن پہ آگے سامنے آ کے اپنا رول پلے کرنا پڑے گا, نہ کہ پیچھے رہ کے بزنس کرنا ہوگا. اسی طریقے سے گورنمنٹ آف پاکستان سے بھی ہم کہیں گے کہ آپ نے اپنا کردار دکھانا ہے, آپ نے بتانا ہے کہ پوری دنیا میں اس ٹائم پہ جو ایک ملک کلمے کے نام پہ بنا ہے وہ اس کلمے سے ریلیونٹ ہر ملک کی حفاظت کرنا جانتا ہے, اور اس کے مشکل وقت میں اس کے ساتھ کھڑا ہے. اور جو بھی آپ رول اپنے پارٹ کو پلے کر سکتے ہیں آپ پلے کریں. آخر میں یہ جو ریزولیشن ہے یہ آپ سب کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں جو کراچی بار ایسوسیشن نے بنائی ہے. موضوع ہے ایران پر امریکی و اسرائیل جارحیت کی شدید مذمت اور بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزی. اس میں ایک بات کہوں گا کہ جو بین الاقوامی ہے, اقوام متحدہ ہے یا کوئی اور ادارہ ہے, یہ پہلے خاموش رہا, لیکن جب ایران نے کاؤنٹر کیا, جب ایران نے جوابی کارروائی کی تو یہ بڑے متحرک ہو گئے. مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے جب تک مسلم ممالک پہ اٹیکس ہو رہے ہوتے, مسلمان شہید ہو رہے ہوتے, تب ان کے بال میں جھوٹ تھی. جیسے ہی مسلمان اوور پاور ہونے لگتے ہیں یہ سارے متحد ہو جاتے ہیں اور عالمی سلامتی کا ان کو خطرہ نظر آنے لگ جاتا ہے. تو ان کو بھی اپنا کردار واضح کرنا پڑے گا, اور یہ جو ان کی جو منافقت ہے یہ منافقت نہیں چلے گی. آپ کو پوری دنیا آبزرو کرتی ہے, آپ کو
کروڑوں کے حساب سے اربوں کے حساب سے جو مسلمان آبادی ہے وہ آپ کا کردار نوٹ کرتی ہے. تو آپ اپنے آپ کو واضح رکھیں تاکہ آپ کا کردار جو ہے وہ ڈسپیوٹڈ نہیں رہے اور کوئی وقت ہے کہ لوگ آپ کی جو اقوام متحدہ ہے اس کو ریجیکٹ کرتے اور اس کی باتیں سننے سے بھی انکار کرتے. ابھی تک اقوام متحدہ کی طرف سے امریکہ کے ایران پہ اٹیک کی کوئی مضبوط جو ہے ریزولوشن یا مضبوط جو ہے آواز نہیں آئی ہے. ہم اقوام متحدہ سے چاہتے ہیں کہ آپ اس اٹیک کو کی مذمت کریں اور آپ ایران کے لیے ایک اس کے حق میں بیانیہ دیں کہ امریکہ کو اس جنگ میں اترنے کی ضرورت نہیں تھی. امریکہ کو کوئی ضرورت نہیں تھی وہ کسی قسم کا اٹیک کرتا. یہ ایک ان نیسیسری اٹیک تھا, یہ تکبر تھا اور تکبر کا اثر ہمیشہ انشاءاللہ. کراچی بار ایسوسیشن جو کہ کراچی کے مطلع برادری کی اجتماعی آواز ہے, اس کو ایران کے جوڑی تنظیمات پر اسرائیلی افواج باعث کے ساتھ مل کر امریکہ کی جانب سے کی گئی گولی جاریت کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کرتی ہے. یہ حملہ نہ صرف مشرقی وسطیٰ میں جنگ کی شدت کو بڑھانے والا ہے بلکہ اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے. اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 42 کے تحت تمام رکن ممالک پر لازم ہے کہ وہ کسی دوسرے ملک کے مختاری سیاسی آزادی کے خلاف طاقت کے استعمال سے باز رہے. آرٹیکل 51 صرف اس صورت میں دفاعی کارروائی کی اجازت دیتا ہے جب کسی ملک پر مسلح حملہ ہوا ہو اور موجودہ صورتحال میں امریکہ ایسا کوئی خطرہ ظاہر کرنے میں ناکام رہا ہو. اس کے علاوہ اقوام متحدہ کے قرارداد 2015 کی کوئی قانونی حیثیت دی گئی ہے. اس حملے JCPOA جس میں ایران کے ساتھ جوڑی معاہدے سے براہ راست متاثر ہوئی ہے, یہ حملہ امریکہ کے طویل عرصے سے جاری پیشگی دفاع کے نام پر فوجی معاملات کا تسلسل ہے جن میں عراق پر 2030 میں حملہ اور افغانستان میں 20 سال جنگ شامل ہے. ان دونوں جنگوں کے نتائج المناک میں اور انسانی کے نتائج المناک اور انسانی جانوں کے ضیاع کے سوا کچھ نہ نکلے اور بعد ازاں خود امریکی حکام نے پالیسیوں پر افسوس کا اظہار کیا. یہ عالیہ دولت نہ صرف فوجی مقاصد کے لیے بلکہ سیاسی مفادات کے تحت کی گئی ہے جس میں اسرائیل کے ساتھ اتحاد, ایران کے اثر و رسوخ کو محدود کرنا اور ایران کی داخلی سیاست میں طاقت کا مظاہرہ شامل ہے. مزید یہ کہ امریکہ نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں فلسطین مسلم ممالک سے متعلق انسانی حقوق کی قراردادوں کو مسلسل ویٹو کیا ہے جو اس کی دوگلی پالیسی اور طاقت کے ناجائز استعمال کو ظاہر کرتا ہے. کراچی بار ایسوسیشن مطالبہ کرتی ہے کہ تمام اسلامی ممالک اور عالمی برادری اس جارحیت کی شدید مذمت کرے, فوری جنگ بندی اور مزید فوجی کارروائیوں سے اجتناب کیا جائے. یہ بھی اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کا خصوصی اجلاس قرارداد 377 کے تحت بلایا جائے. میں لیا جائے ICG اس معاملے کو عالمی عدالت میں لے جائے, ذمہ دار افراد کے خلاف پابندیاں اور قانونی کارروائی کی جائے. اگر اس قسم کی یک طرفہ کارروائیوں کو روکا نہ جائے تو یہ عالمی امن کی کوئی تباہی کی طرف لے جائے گا. کراچی بار ایسوسیشن بین الاقوامی قوانین اور ریاستوں کی مختاری امن کے اصولوں کی مکمل حمایت کرتا ہے. آپ سب اس سے ایگری ہیں؟ یہ ایڈ کر دیجیے گا, ہو جائے گا. پہلے آپ کو دو چیزیں اس میں ایڈ ہو جائیں گی, ایک وڈراول کا اور دوسرا ہے. تھینک یو سو مچ. آخر میں وہاں پہ جو ایران میں شہید ہوئے ان کے لیے فاتحہ کے لیے عمران ادریس بھائی کو بلاتا ہوں, دعائیں اور ان کی فاتحہ. السلام علیکم. سب سے پہلے تو فاتحہ کے لیے چاروں پل پڑھ لیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا اعبد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم
كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق الله العلي العظيم رب يسر ولا تؤسر وتمم الخير وبك نستعين ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون آية لأفراد الواقعات وارزقنا تقوى الرازقين رب اغفر ما أنزلت علي من خير فقير اللهم إليك تقبل من في سبيل فإذا من فقير فارزقني يا غني يا مغني اللهم إني أعوذ بك من البؤس والتباؤس اللهم يا قاضي الحاجات اللهم يا دافع البليات اللهم يا حل المشكلات اللهم يا حل الأمهات اللهم يا شافي المرضات اللهم راحة عند الموت اللهم راحة بعد الموت اللهم والعفو عند الموت اللهم والعفو بعد الموت اللهم والمغفرة عند الموت اللهم والمغفرة بعد الموت اللهم والنجاة من النار اللهم والنجاة من النار اللهم والنجاة من النار اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفرة والمشركين اللهم أعداءك أعداء الدين اللهم خلف بينهم وشتت شملهم وثابت أقدامهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين جو بھی کچھ پڑھا گیا وہ سب کی بارگاہ میں قبول و منظور فرما اس میں کوئی غلطی کوئی بتائی گئی اسے معاف فرما دے اس کا ثواب ہدیتاً توبتاً خصوصاً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما اس کا ثواب تمام تابعین تمام صحابہ کرام تمام شہیدان کربلا غزوہ خندق غزوہ بدر غزوہ احد جتنے بھی امت مسلمہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک جتنے بھی امت مسلمہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی روح کو سارا ثواب کرتے ہیں قبول و منظور فرما اس کا ثواب تمام امت مسلمہ کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین اس کا ثواب ایران کے شہیدوں کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا ان کی قبروں کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما ان کی قبروں کو تحت نظر وسیع فرما ان کی قبروں کو تحت نظر وسیع فرما ان کی قبروں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ ان کی قبروں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما یا ارحم الراحمین تو بڑا رحیم ہے تو بڑا کریم ہے تو مالک و مولا ہے تو سب کی دعاؤں کو سنتا ہے یا ارحم الراحمین حاضرین مجلس میں جتنے بھی لوگ ہیں ان جتنے بھی لوگ ہیں ان کے رشتہ داروں کا بھائی کا بہن کا امی کا ابو کا جس کا بھی انتقال ہوا ہے ان کے حتمی مغفرت فرما ان کے درجات کو بلند فرما ان کی قبر کو نور کی طرح منور فرما ان کی قبر کے اوپر اپنی رحمت و برکتوں کا نازل فرما کل بروز قیامت بلا حساب و کتاب جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما کل بروز قیامت بلا حساب و کتاب جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما یا ارحم الراحمین جو مانگا اسے بھی قبول فرما جو نہ مانگ سکے اسے بھی قبول فرما ببرکات اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد بعد الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم وصلوا علیہ صلاۃ و سلام علیہ